بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرض معاف نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو اصحاب وسعت کو ترغیب دی کہ وہ ضرورت مند بھائیوں کو قرض دیں اور اس کی ادائیگی کے لیے مقروض کو مہلت دیں، اور دوسری طرف قرض لینے والوں کو آگاہی دی کہ وہ جلد سے جلد قرض ادا کرنے اور اس کے بوجھ سے سبکدوش ہونے کی فکر اور کوشش کریں۔ اگر خدا نخواستہ قرض ادا کیے بغیر اس دنیا سے چلے گئے تو آخرت میں اس کا انجام ان کے حق میں بہت برا ہوگا۔ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنگین ترین اور ناقابل معافی گناہ بتلایا، اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ کسی میت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اس پر کسی کا قرضہ ہے جس کو اس نے ادا نہیں کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار فرما دیا۔ ظاہر ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آخری درجے کی تنبیہ تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب نماز جنازہ کے لیے ایسی میت کو لایا جاتا جو مقروض تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرماتے کہ کیا اس نے اپنا قرض ادا کرنے کے لیے مال چھوڑا ہے؟ اگر بتایا جاتا کہ اس نے اتنا مال چھوڑا ہے کہ قرض ادا کرنے کے لیے کافی ہے تو اس پر نماز جنازہ پڑھتے، ورنہ آپ صحابہ کرام سے فرما دیتے کہ اس پر تم نماز پڑھ دو۔ صحیح حدیث میں ارشاد ہے کہ مومن کا جب تک قرض ادا نہ کر دیا جائے اس کی روح کو ثواب یا جنت میں داخلے سے روکا جاتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائی کا انتقال ہو گیا اور چھوٹے بچے چھوڑ گیا ہے، کیا میں ان پر مال خرچ کروں اور قرض ادا نہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا بھائی قرض کی وجہ سے مقید ہے، قرض ادا کرو۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں اور ایمان سے بتلائیں، ہم میں سے کوئی ہے جو کسی ادنیٰ درجے کے صحابی کی نیکیوں کا مقابلہ کر سکیں، لیکن تاہم کچھ قرضہ جو باقی رہ گیا تھا اس کی وجہ سے وہ پکڑ لیے گئے۔ آج ہم جو ہزاروں کے حقوق مارے بیٹھے ہیں، بے فکر کیوں ہیں؟ کیا ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہمارے یہ روزے نماز کافی ہے؟ توحید و سنت کا دعویٰ سب کچھ ہے۔ اللہ سے ڈریں اور خیال کریں کہ ان پاک باز صحابہ پر بھی جنت کے دروازے بند ہو گئے یا قید کر لیے گئے، اس بنا پر کہ کسی کے 2-4 درہم کا قرضہ ان کے ذمے رہ گیا تھا۔ پھر ہمارا کیا حال ہوگا کہ کسی کا ورثہ دبا بیٹھے ہیں، کسی یتیم کا مال کھا گئے ہیں، کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا ہے، کسی کا مال لے کر مکر گئے ہیں، امانت لے کر انکار کر دیا ہے، قرض لے کر ادا نہیں کیا۔ اٹھیں، حق داروں کا حق اس سے پہلے ادا کریں کہ آنکھیں بند ہو اور یہ دنیا چھوٹ جائے۔